میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ہماری جنت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی۔ کامیابی کے متلاشیوں، ہماری کامیابی تو ہمارے گھر میں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر دنیا پرست ہوئے، خدا چھوڑا، نبی چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، قرآن چھوڑا، دین چھوڑا، مذہب چھوڑا، مسلک چھوڑا، سب سے دور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن موت ہے، ایک دن اللہ آتی ہے، ایک دن دو گز زمین میں لیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی جیسے ہی بسطام کی سرزمین کی بستیوں سے گزرنے لگے، ماں کی یاد آئی، دل نے کہا چلو امی کی زیارت کر لیتے ہیں۔ فوراً شیطانی وسوسہ آیا، امی مر گئی ہوگی، اس لیے کہ 30-40 سال ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، وہ تو پہلے سے بوڑھی تھی، مر گئی ہوگی۔ پھر دل نے خیال آیا، شیطانی وسوسے کو ختم کیا، چلو مر گئی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی تو کوئی بات ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو، مرنے والوں کو یاد رکھا کرو اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں باپ کے لیے تو خاص دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی، اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے، اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ زندہ ہے تو سلامتی کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور مر گئے، انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر میں جنت اور راحت کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ لوگوں یاد رکھو، اپنے ماں باپ کو نہ بھولو۔ یہ پتہ نہیں بدعت کہاں سے شروع ہو گئی، جیتے جی لوگ ماں باپ کو بھول رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ قبریں مٹ رہی ہے، قبروں کا نشان مٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ کبھی باپ کا دامن پکڑ کر بیٹا کہے گا دادا کی قبر کہاں ہے بتاؤ، تو شاید نہیں بتایا جا سکے گا، بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شب برات پر 1 سال کے بعد جو ہے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہاں پہلے سے لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی آپ کو میرے باپ سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرا باپ نہیں، ہمارا باپ ہے، اس کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا میرے باپ کی قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد گیا تھا کہ باپ کی قبر پلٹی ہو گئی تھی اور کوئی اور آ چکا تھا۔ یاد رکھنا، محلوں کی حفاظت کرنے والوں، قبروں کی حفاظت کرو۔ ہم قبر پجوا لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبروں کو ضائع کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو 6 سال کی عمر میں کیا ہے، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے کیا ہے، اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضری کے لیے